ارشاد باری تعالی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس نے ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، لہذا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملتا ہے، نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور برے کاموں کا برا بدلہ ملتا ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قانون جزا اور سزا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستقل ایک قانون ہے، جو بھی نیکی کرے گا وہ اچھا اجر پائے گا اور جو بھی برائی کرے گا وہ اس کی سزا کو بھگت کے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں رہ کر منمانی کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں رہنا دریا میں اور مگرمچھ سے بیر، تو دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا تو دنیا میں رہ کر پروردگار سے بیر کیسے چلے گا؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد سزا دے دیتے اور آخرت میں تو ملے گی ہی۔ اس کو کہتے ہیں عدل کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ۔ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائیں؟ جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ملیں گے، جو گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کے رہتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھیں جنہوں نے منمانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کے تذکرے قرآن مجید میں موجود۔ کیا عبرت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، اس نے زمین کے ہر چپے پہ سجدے کیے تھے، زمین کے ایک ایک چپے پر سجدے کیے، اتنا عبادت گزار تک پہنچتا تھا، اس کی پرواز تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدے سے، تکبر کیا، کافروں میں سے ہوا۔ چنانچہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے۔ اپنے دربار سے نکال دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنتیں برسے۔ کہاں رحمتوں کا مستحق تھا، کہاں لعنتوں کا مستحق۔ جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھیں اور جب گنہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق۔ کتنا برا انجام ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑاتے۔ جب آپ کو حکم ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری سپرویژن میں، وحی کے مطابق۔ تو وہ کشتی بنتے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے کیوں بنا رہے ہیں؟ فرماتے تھے کہ طوفان آنا ہے۔ وہ ریت کہتے تھے یہاں تو ریت اڑتی ہے ہر طرف، صحرا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پانی آئے تو جلدی آ سکتا ہے۔ مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، مذاق اڑاتے۔ بس پھر اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ گیا تو اب پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اب آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی۔ میرے پیغمبر، ہو سکتا ہے آپ کا دل پسیج جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ ان پر مہربان ہو جائیں، اب مجھ سے ان بارے میں کلام مت کیجئے، اب انہوں نے غرق ہو کے رہنا۔ چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے باقی سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد دنیا میں گزری ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑی ان کے سینے ہوتے تھے، ان کی باڈی ہوتی تھی، لمبے لمبے قد ہوتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ پہاڑ کے اندر جائیں تو آپ کو عجیب و غریب اندر مکان بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جو آج کے انسان کے بس سے بھی باہر ہیں۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے طاقت والا زیادہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کر دی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی۔ تو طاقت پہ ناز تھا، گھمنڈ تھا، وقت کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا کا عذاب بھیجا۔ اور وہ تیز ہوا بھی کیسی کہ مومن کو لگتی تو اتنی اچھی کہ وہ دل خوش ہوتا اور کہتا کہ یہ دوا تو چلنی چاہیے،
لیکن کافر کے لیے وہ اتنی تیز کہ اس کو پٹک کے زمین پہ مارتی، پٹک کے زمین پہ مارا، حتیٰ کہ ان کی لاشیں ایسے بکھری تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے، پوری قوم کو ختم کر کے رکھا۔ ہوا کا عذاب دی قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ انہوں نے دعا کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی، ناقۃ اللہ، اس کا ایک بچہ بھی تھا، دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اس کو پیتے تھے، مگر اس کی خوراک بھی اتنی تھی کہ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سکتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتے، اس کا دودھ ملتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، مگر ایک بدکار عورت کے پیچھے کچھ لوگوں نے آ کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور بالآخر اسے مارا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تیز آواز آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، دردناک عذاب ملے گا۔ جب بات نہ مانی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کڑک آواز جیسے بجلی کڑکتی ہے نا، اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے۔ قوم لوط غیر فطری عمل کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، الٹا مذاق کرتے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ، زمین کے ٹکڑے کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اکھاڑا اور اکھاڑ کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، حتیٰ کہ اس بستی کے مرغوں کی اذانیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی اور وہاں سے جا کے الٹ گئی اور پھر ان کے اوپر پتھر برسا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر لوگ تھے، مگر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے۔ ان کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، باز نہیں آئے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان پر بھی ایک زوردار آواز ایسی آئی بجلی کی چمک جیسی، اس قوم کو بھی ختم کر کے رکھا۔ فرعون بیعون دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا، اپنی قوم کو کہتا تھا اَهَٰذِهِ الْمُلْكُ مِصْرُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، دیکھو یہ ملک مصر یہ میرا ہے اور اس کا نظام آبپاشی دیکھو کیسے بڑا مزے کا ہے، نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، امانہ خیر اَهَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، میں بہتر ہوں، میری پرسنالٹی دیکھو، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، کہتا تھا مجھے دیکھو، میری پرسنالٹی دیکھو۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو تو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، ایسا تکبر، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فرماتے ہیں فاغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، جب عذاب آ جاتے ہیں نا پھر بندہ پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو ہٹ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ فرعون جب دریا کے کنارے پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار اتر گئے، تو یہ گھبرایا، ڈرا، میں نہیں اندر جاتا۔ تو جب یہ ذرا گھبرایا نا تو جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا۔ اب فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا، اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ تو یہاں سے مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اب بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو پروردگار ہٹنے نہیں دیتا، بچوں کی در جاتا ہے، اب کہاں جاتا ہے، تو نے میرے عذاب کو دعوت دی گناہوں کے ذریعے سے، اب بھاگ کے کہاں جاؤ گے۔ اسی طرح قارون، اللہ رب العزت نے اس کو مال اتنا دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہوگا نا تو اس کی دکانوں کی کنجیاں بھی جیب میں آ جائیں گی۔ اللہ کی شان، اتنا امیر بندہ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، مگر اس نے اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا، کہنے لگا علم من عندی، تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے جو میں نے اپنے علم سے حاصل کی، دماغ خراب۔ اب وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس کی زکوٰۃ نہ دینی پڑے، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی بھی کوشش کی۔ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں نا لوگ، بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ارشاد فرمایا وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے مکان کو بھی زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں تھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم
اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے انبیاء بھی بنائے اور تم میں سے بادشاہ بھی بنائے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور پروردگار نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کی نہیں، مگر اتنی نعمتوں کے باوجود یہ گناہوں میں پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذلت اور مسکنت ان پر اللہ تعالیٰ نے پھینک دی اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہو گیا۔ ایسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو سر چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ سب واقعات کیا بتاتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنی منمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، بالآخر اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، جلد یا بدے۔ کسی کو موقع مل جاتا ہے، کسی پر جلدی پکڑ آ جاتی ہے، آتی ضرور ہے۔ گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی مل کے رہتے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس لیے قرآن مجید میں اس کے کئی ثبوت موجود ہیں۔ چنانچہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا اور واضح طور پر کہا کہ یہ عذاب اس لیے کہ وہ عمل ایسا کرتے۔ مثلا لفظ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے، قوت فارقہ، ایک نور عطا کریں گے جو تمہارے سینوں کو روشن کرے گا، حق اور باطل کی پہچان نصیب۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نور کیسے ملا؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو دیکھو نیک عمل کا اجر ملا بندے کو دنیا۔ دوسری جگہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ جیسے ہم اپنے سے باتیں کرتے کہتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کے اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا، تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان لاؤ، شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ تو دیکھو عمل کے اوپر، ایمان اور شکر کے اوپر فرمایا کہ ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ تو لفظ ان کے ذریعے بھی بتایا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا تم کو اجر ملے گا۔ کہیں فلما کے ذریعے بتایا، چنانچہ فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب انہوں نے وہی کام نافرمانی کے کیے جس سے منع کر دیے گئے تھے، قلنا لهم، ہم نے ان کو کہا، كونوا قردة خاسئین، بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ تو یہ بندر بننے کا حکم کیوں دیا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منهم واغرقناهم اجمعین، جب انہوں نے ہمیں متاسف کیا، یعنی ہماری بات کو پورا نہ کیا، ہمیں بڑا افسوس ہوا، جب انہوں نے ہمیں افسوس دلایا، انتقمنا منهم، ہم نے بھی ان سے انتقام لیا۔ تو اب دیکھو قرآن مجید سے ثبوت مل رہا ہے کہ انسان عمل ایسے کرتا ہے کہ پھر پروردگار اس کے گناہوں کا اس سے انتقام لیتے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہے۔ تیسرا کہیں پر لو کے ذریعے سے ان باتوں کا تذکرہ کیا، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، لو اگر یہ استقامت حاصل کرتے راستے کے اوپر تو ان کو پینے کے لیے اچھا پانی مل جاتا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر انہوں نے کیا ہوتا وہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لفظ کے ذریعے سے بھی اس بات کو کھولا گیا۔ کہیں پر ذالکہ کا لفظ استعمال کیا، ذالکہ بما قدمت ایدیکم، یہ جو تمہیں بدلہ ملا یہ اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ آگے بھیجا اس کا نتیجہ تھا۔ کہیں پر سزا کا تذکرہ سنایا اور فرمایا ذالکہ بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کے ساتھ معاملہ اس لیے پیش آیا انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اور کہیں پر فا کا استعمال ہوا، حرف فا ہوتا ہے، اس کو سبب کے طور پر بتایا، اس کو فا سببیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دیکھیں اب یہ فا سبب بن گئی، اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں
اور زکات ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، ایک جگہ فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور انہوں نے ان دونوں کا انکار کیا جس کا نتیجہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والوں میں۔ تو ان سب باتوں سے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہو۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات، اچھے اعمال کریں گے تو حالات اچھے ہوں گے اور برے اعمال کریں گے تو حالات برے۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کر ان جیسے حالات ان بندوں پر نازل فرما دے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دے۔ تو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی پھر ہمیں سزا ملتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مدلان راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب 5 چیزیں تم میں آئیں گی تو 5 چیزیں ہو کر رہیں، جب 5 چیزیں آئیں گی تو بقیہ 5 ہو کر رہیں گے۔ لازم میں ملزوم ہے، جب امت میں بے حیائی اور فحاشی آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی مہلک بیماریاں بھیج دیں گے جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اور اب تو اس بات سے سب واقف ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کا کیا نتیجہ، کہیں 40% پازیٹیو ہے تو کہیں 50% پازیٹیو۔ شریعت نے پہلے بتا دیا، 1400 سال پہلے جب ایسی امراض کا کسی سائنسدان کو بھی نہیں پتا تھا، تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتایا جب فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی ایسی مہلک بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جو ماس سکیل پر لوگوں کو مار ڈالیں۔ آج گھر تو کیا ملک پریشان۔ ایک بات فرمائی کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالم حکام کو مسلط فرما دے، اور فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ کو تاوان سمجھے گی، بوجھ سمجھے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی عطا فرما دے، اور فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرے گی، عہد شکنی کا مطلب کہ اپنے وعدے کو توڑے گی، اللہ رب العزت اس کے اوپر دشمن کو مسلط فرما دے، اور جو قوم قانون خدا کی خلاف ورزی کرے گی، قانون خدا کے خلاف حکم جاری کرے گی، اللہ تعالیٰ ان میں نا اتفاقی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا فرما دے۔ آج ہم مسلمانوں کے حکام اپنے من مرضی کے قانون بناتے پھر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ ایک کی دوسرے سے ٹانگ نہیں، ایک کی دوسرے سے سینگ نہیں ملتے۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک دین، ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے، دوسرے کا مغرب کی طرف ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو نا اتفاقی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نعمتیں دیتے ہیں تو جو بندہ ناقدری کرتا ہے ان سے نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب قبرص فتح ہوا تو جبیر بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس شاندار فتح کے دن آپ رو رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں عبرت کی وجہ سے رو رہا ہوں، اس قوم کو دیکھو، اللہ نے دنیا میں کتنی عزتیں دی تھی اور کتنے ان کو انعامات دیے تھے، انہوں نے ناقدری کی، آج اللہ نے ان کو دنیا میں مغلوب کروا دیا۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو پھر اس قوم کے بچے بکثرت مرتے ہیں اور اس کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ اس لیے گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی گناہ کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے، مگر سزا ملنے کے 3 طریقے ہیں، ذرا یہ بات توجہ سے سن لیجئے۔ یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ ایک بندہ منمانی کرے، شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اس پر عذاب نہ آئے، مگر عذاب آنے کے پکڑ کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں نکیر۔ نکیر کیا؟ تنبیہ، کہ بندے نے گناہ کیا
پروردگار نے کوئی مصیبت بھیجی، تو جب غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو بندہ پھر گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ہمیں ایک صاحب ملے، کہنے لگے جی میں جب بھی اپنی بیوی کو ناراض کرتا ہوں، دکھ دیتا ہوں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کاروبار میں کوئی نہ کوئی غم ملتا ہے۔ وہ بیچارہ کاروبار کے غم سے بچنے کے لیے بیوی کو خوش رکھتا تھا۔ ہم نے کہا قسمت والی بیوی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، حالانکہ اس کی زندگی کوئی اتنی تقوی والی بھی نہیں تھی، بات سچی کرتا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا بھئی آپ نے یہ صفت کیسے آئی؟ کہنے لگا حضرت سچی بات ہے، جب میں جھوٹ بولتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ مجھ سے دھوکہ کر جاتا ہے تو میں سچ بولتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا کر دیتے ہیں، نقد کا معاملہ، کوئی الٹا کام کریں گے اگلے دن کوئی بری خبر سنیں گے، تو ڈر کے مارے پھر وہ ایسا الٹا سیدھا کام نہیں کرتے۔ اتنا پکا یقین ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں ایک خاص گناہ کرتا تھا، جب گناہ کرتا 24 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی میں ناپسندیدہ خبر ضرور سنتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اسے کئی سال آزمایا، اب میں نے اپنے رب سے صلح کر لی، سچی توبہ کر لی، پروردگار نے مجھے پریشانیوں سے نجات عطا کی۔ اس کو نکیر کہتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہے۔ اگر بندہ غفلت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جگانے کے لیے ایسی پریشانیاں فوراً بھیج دیتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار۔ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ تو جب دکھ پڑتے ہیں نا پھر رب یاد آتا ہے۔ اس کو نکیر کہتے ہیں، نقد کا معاملہ۔ اور کبھی کبھی سزا میں تاخیر ہوتی ہے۔ تاخیر کا کیا مطلب؟ کہ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا اس کو مہلت دے دیتے ہیں، رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں ناراضگی کی وجہ سے۔ اچھا بھائی تم کر لو جو کرنا ہے، پھر ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہو، وہ سمجھ لے کہ مجھے اچھی طرح باندھا جا رہا ہے۔ تو کبھی کبھی تاخیر، جلدی سزا نہیں ہوتی۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے بری نظر کہیں ڈالی، نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا۔ ایک نظر بری، قرآن مجید کے حفظ سے محروم کر دیا گیا۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ گناہ جوانی میں کیے، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا اور اولاد ماں کے ساتھ ہو گئی۔ اب جو بوڑھا ہو، اولاد ماں کے ساتھ ہو جائے اور بیوی خامد کی نافرمان بن جائے، اس بندے کی زندگی جو خراب ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ بڑھاپے میں بیوی کا ناموافق ہو جانا بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا اپنی زندگی میں، بڑا افسر تھا، اس نے ساری زندگی اپنی بیوی کو بہت دبا کے رکھا، بچے اس کے پڑھ لکھ کے ایک جج بن گیا، ایک فلاں بن گیا، بڑے افسر بن گئے۔ انہوں نے ماں کو دیکھا کہ اس نے بہت مظلومیت کا وقت گزارا ہے، وہ سارے ماں کے ساتھ۔ اب ادھر یہ صاحب بوڑھے ہو گئے تو ایک دن بیوی نے کہا کہ جناب گھر سے چھٹی تمہاری۔ بیٹوں نے بھی کہہ دیا جو امی کہہ رہی ہے وہی ہوگا، اب تک آپ نے کیا جو مرضی آئی، اب امی کی مرضی چلے گی۔ گھر سے اس کو نکال دیا گیا۔ کچھ دن وہ مسجد میں رہا، نہ کوئی اس کا کھانا پکانے والا، نہ کوئی اس کو پاک بٹھانے والا۔ جتنا اس کا بڑھاپا خراب ہوتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ہم کانپا کرتے تھے، دھکے کھاتا تھا، روتا تھا بیٹھ بیٹھ۔ گناہ جوانی میں کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بڑھاپے میں۔ بے پردگی عورت نے جوانی میں کی، حالات ایسے بنے بڑھاپے میں طلاق ہو گئی۔ اب جس عورت کو بڑھاپے میں طلاق ہو، اس عورت کی زندگی اس سے زیادہ اور کیا خراب ہو سکتی؟ اب نہ باپ زندہ، نہ ماں زندہ، نہ کوئی بھائی زندہ، نہ بہن زندہ، کوئی اپنا نہیں۔ ہم نے ایک عورت کو دیکھا، ایسے وقت میں اس کو طلاق ہوئی کہ اب دنیا میں اس کا اپنا کوئی نہیں۔ اب عورت جائے کہاں جائے، ہے بھی بوڑھی، دھکے کھاتی تھی بیچاری، روتی تھی بیٹھ بیٹھ کے۔ تو کبھی تو سزا نقد اور کبھی سزا ذرا تاخیر سے دے دی جاتی، اور ایک اس سے بھی زیادہ مہلک سزا، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خفیہ تدبیر۔ کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سزا مل رہی ہے۔ یہ ایسی خفیہ، یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ مثلا ظاہر میں یہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، خلاف شریعت کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ کر رہے ہیں، کاروبار بھی بڑھ رہا ہے اور واہ واہ بھی ہو رہی ہے اور عزتیں بھی مل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
جب وہ قوم کے لوگ بھول گئے جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں یہ سب کچھ مل گیا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان لوگوں کو پکڑ. یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے نا، یہ بڑی دردناک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے بچا، اپنی پکڑ سے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی. ہمارے ایک دوست تھے، اپنی بیٹی کا واقعہ وہ سنایا کرتے تھے. اللہ نے ان کو بیٹی دی جو چاند جیسی خوبصورت تھی، ذہین اتنی کہ میڈیکل ڈاکٹر بن گئی، سینکڑوں رشتے اس کے، دیکھنے میں حور پری تھی، اور MBBS ڈاکٹر اوپر سے بن گئی. بڑے بڑے رشتے آئے، مگر اس میں تکبر تھا. جو آتا وہ حقارت سے ٹھکرا دیتی، جب پرپوزل آتی حقارت سے ٹھکرا دیتی. اس کی کہیں نظر جمتی نہیں. نیک رشتے بھی آئے، مال والے رشتے بھی آئے، ذرا ماں باپ نے رشتے کی بات کی وہ اس میں 10 عیب نکال کے یہ کوئی رشتہ ہے. آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے لوگ، تکبر کی بات کرتی. ماں باپ اسے سمجھاتے، بیٹی یہ پرپوزل کا آنا نوجوان بچی کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے، نعمت کی ناقدری نہ کرو. اتنے پرپوزل ہیں، جہاں تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے بتاؤ ہم تمہارا رشتہ کر دیں. اسے کوئی پسند ہی نہ آتا. خوبصورت سے خوبصورت نوجوان، نیک سے نیک نوجوان، بڑے عزت والی فیملی کے نوجوان، ہر ایک کو وہ حقارت سے ٹھکرا دیتے. خود کہتے تھے کہ بس میری بیٹی پہ اللہ کی پکڑ آئی. اللہ کی پکڑ کیسی آئی کہ ایک مرتبہ اس نے کوئی آپریشن کیا، تو اس آپریشن تھیٹر میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ کی یہ جو انگلیوں کی جلد تھی نا، یہ مردہ ہونی شروع ہو گئی. 1-2 مہینوں کے اندر دونوں ہاتھوں کی یہ جلد بالکل مردہ ہو کر بوڑھوں جیسی ہو گئی. اب ایسی حور پری، لیکن ہاتھ دیکھو تو بوڑھوں والے، ہر وقت ہاتھ چھپائے رکھتی، دستانے پہنے رکھتی. اب پرپوزل آنی بند ہو گئی. جو عورت آتی پھر دیکھتی، اس کے ہاتھ دیکھتی، کہتی میں بیٹے کے لیے لیتی. کرتے کرتے عمر 32 سال ہو گئی. اب اس کو پتا چلا کہ اب تو میری پرپوزل کوئی نہیں. اب وہ چاہتی کہ میرا کہیں رشتہ ہو جائے، اور رشتہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. جتنا تکبر کرتی تھی اللہ نے اتنے ناک رگڑوائے. اب نمازیں پڑھتی ہے، اب سجدے کرتی ہے، اب روتی ہے، اب دعائیں مانگتی ہے. اب اس کا رشتہ کرنے والا، اس کے والد پھر پوچھنے کے لیے کوئی عمل آئے، اور آ کر انہوں نے یہ خود تفصیل بتائی. کہنے لگی اتنی پریشان ہے، کہتی ہے کہ دنیا میں اللہ نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا تکبر، ہماری بیٹی کی غلطی تھی. جب سینکڑوں رشتے تھے تو اس وقت کسی طرف نظر نہیں جمتی تھی، اب راہیں تکتی ہے کوئی رشتے والا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تھا، دماغ خراب ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو انسان نعمت کی قدر کرے، جھکے اللہ کے سامنے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو کئی مرتبہ سزا ایسے ملتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عالم مگر کسی گناہ میں ملوث ہو گیا. اب علم تو تھا نا، اسے پتا تھا کہ گناہ کی سزا ملنی ہے. گناہ بھی کرتا تھا، اوپر سے ڈرتا بھی تھا. گناہ بھی کرتا تھا، ڈرتا بھی تھا. گناہ بھی کرتا تھا، ڈرتا بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہونا ضرور. کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کے بعد دعا مانگنے لگا، اللہ تو کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے کہ میں تو تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو نے مجھ پر اپنی نعمت سے سلامت رکھی ہوئی. میں تو تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو نے اپنی نعمت سے مجھ پر سلامت رکھی ہے. جب اس نے یہ بات کہی، اللہ تعالی نے اس کے دل میں القاء فرمایا، میرے بندے نعمت سے سلامت نہیں، تو محروم ہے، تجھے محرومی کا پتہ نہیں. تو حیران ہوا، یا اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ تو سوچ، جس دن پہلی مرتبہ تو نے یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اس دن سے ہم نے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا. تب اس کو احساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کرنا شروع کیا مجھے آخری پہر کا کبھی رونا نصیب ہی نہیں. ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے. ہم سوچیں کیا پتا ہم تہجد سے اس لیے محروم ہوتے ہوں، تکبیر اولیٰ سے محروم ہوتے ہوں، ایمان حقیقی کی حلاوت سے محروم ہوتے ہوں، ہم اسے سزا ہی نہیں سمجھتے. تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. 3 باتیں بہت اہم ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک بات قرآن کریم میں فرما دیا گیا، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوتیں
تمہاری اپنی جانوں پر، یعنی تم جتنے گناہ کرو گے، بغاوت کرو گے، اس کا اثر تم پر لوٹ کے رہے گا۔ انما بغیکم علی ان، یہ بغاوتیں تمہارے اپنے۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہمارا نافرمان بنا دے، اور یہ عام دستور ہے۔ حضرت دعا کریں میرے بچے تو افلاطون بن گئے، سنتے ہی نہیں کسی کی، تم رب کی نہیں سنتے، بچے تمہاری نہیں سنتے۔ اس لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس کا اثر فوراً یا اپنی بیوی میں دیکھا، یا اپنے غلام میں دیکھا، یا سواری کے جانور میں دیکھا۔ جو میرے ماتحت تھے انہوں نے میری نافرمانی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار بنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار بنیں۔ دوسری بات، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف تدبیر کرے گا نا تو وہ تدبیر اس کے اہل پر لوٹے گی۔ کسی کا برا سوچیں گے، آپ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ برا ہوگا۔ یہ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے، اور اس کو آزمایا ہے لوگوں نے۔ مثال کے طور پر زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ مرتکب ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس کے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے، وہ لوٹتا ہے۔ اس کو قصاص کہتے ہیں، یہ قصاص کوئی نہ کوئی دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سونار تھا جیولر، اور اس کے گھر ایک آدمی 18-20 سال سے پانی بھرا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ پانی دینے کے لیے آیا اور اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے پانی تو بھرا مگر اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس نے شہوت سے دبایا۔ جب دوپہر کے وقت وہ جیولر گھر آیا، اس نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ 17-18 سال سے کام کر رہا تھا، اتنا ہمیں اس پر اعتماد تھا، یہ ایسا بدبخت نکلا کہ آج اس نے میرا بازو پکڑ کے اس شہوت کے ساتھ دبایا۔ تو اس جیولر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور۔ تمہارا قصور کیسے؟ کہنے لگا میرے پاس عورت زیور خریدنے آئی تھی، چوڑیاں خریدی، کہنے لگی مجھے ذرا پہناؤ، مدد کرو، تو میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ مجھے خوبصورت لگے، پسند آئے، میں نے اس کے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا، اس کے نتیجے میں کسی نے میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آج سچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد ایسی کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہی پانی بھرنے والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا پانی بھرنے والا، معذرت کرنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں۔ ایک عالم نے، ابن جوزی رحمۃ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نے یہ بات کسی بادشاہ کو سنائی، بادشاہ نیکوکار تھا، اچھا تھا، وہ کہنے لگا اچھا اس میں کوئی ایک قصاص کا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا شریعت کا معاملہ ایسا نہیں، لیکن ایک قانون، ایک خداوندی ہے، غیبی قانون ہے، وہ اسی طرح چلتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں آزماتا ہوں۔ اس کی اپنی بیٹی تھی جوان العمر، اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم جاؤ ذرا بازار کا چکر لگا کے آؤ، اور اس کے ساتھ ایک اور عورت کو پیچھے پیچھے بھیج دیا کہ بچی اکیلی نہ ہو، کوئی نہ کوئی پیچھے ضرور ہو۔ اب وہ لڑکی بازار میں سے گزری، نوجوان تھی، خوبصورت تھی، وقت کی شہزادی تھی، مگر جو بندہ اس کی طرف آنکھ اٹھاتا وہ چہرہ ہٹا لیتا، جو اس کی طرف آنکھ اٹھاتا وہ چہرہ ہٹا لیتا، کوئی کسی نے اس کو آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ وہ لڑکی چلتی چلتی اپنے گھر واپس آئی۔ جب اپنے گھر داخل ہوئی محل میں، تو محل کے اندر سے گزر رہی تھی تو ایک کمرے میں ایک کوئی مرد تھا جو کام کرنے والا تھا محل میں، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے تنہائی جان کر اس لڑکی کو قریب آ کر گلے سے لگایا اور اس کا بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ لڑکی نے آ کر یہ بات ساری باپ کو بتا دی، اس عورت نے بھی بتا دی، بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچایا، میری بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا، مگر میں بھول گیا ایک مرتبہ میں نے بھی شہوت میں کسی عورت کو اسی طرح گلے لگا کے بوسہ لیا تھا جتنا میں نے کیا کسی نے میری بیٹی کے ساتھ کیا۔ تو نوجوان کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اگر دوسروں کی عزتوں پر غلط نظریں ہٹائیں گے، اٹھائیں گے، تو کیا ہماری عزت پر کوئی غلط نظر نہیں اٹھائے گا؟ کوئی بیوی پہ اٹھائے گا، کوئی بیٹی پہ اٹھائے گا، کوئی بہو پہ اٹھائے گا، گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس کی سزا بھگتے گا۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے اپنی بیوی کی طرف سے اطمینان نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کی طرف سے اطمینان نہیں ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
تم دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو، دوسرے تمہاری بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں، پاکیزہ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنے سینوں کو صاف کریں۔ جو گناہ غلطیاں کر چکے اگر آج سچی معافی مانگ لیں گے تو رب کریم آئندہ ہمارے گھروں میں بھی حیا اور پاک دامنی کے ماحول کو پیدا کرنا۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ توبہ نہ کرے اور کہے جی نہیں میرے ہاں تو کچھ بھی نہیں، ناک کے نیچے دیا جلتا ہے، نہ خامد کو پتہ چلتا ہے نہ کسی اور کو۔ اللہ کا قانون سچا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بہت بچائیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے۔ جو گناہ ہم کر چکے اس کی ہم سچی معافی مانگیں، اس لیے کہ جب انسان اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے پروردگار بڑے کریم ہیں، جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تھا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان پاکیزہ ہستیوں کی اقتدا کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی غلطی سے معافی مانگیں۔ رب کریم مہربان ہے، اور پھر رمضان مبارک کی آج 23 رات ہے، اور 23 رات کی اور راتوں میں سے ہے، کیا معلوم کہ آج ہی سے بے قدر ہو، تو یہ چند راتیں ہی تو ہیں، 21 23 25 27 29۔ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آج اپنے رب سے ان تمام گناہوں کی سچی معافی مانگ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی پکڑ آئے، اس کی پکڑ آنے سے پہلے ہم اپنے پروردگار سے معافی مانگیں۔